سب لوگوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کیں۔ جس کا کوئی بچہ بیمار ہوتا یا کوئی اور پریشانی ہوتی تو سب یہی منت مانتے کہ ہم اتنے من لکڑیاں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے دیں گے، ہمارا یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں لکڑیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر چند دنوں میں اکٹھا ہو گیا۔ پھر ان کے بادشاہ نمرود نے ایک دن مقرر کیا کہ اس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ جب وہ دن آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا معاملہ کھڑا ہو گیا کہ کون ان کو آگ میں پھینکے گا۔ جو بھی کوشش کرتا خود بھی آگ میں گرتا۔ پھر شیطان انسان کے روپ میں آیا اور ان کو ایک تجویز دی، یہ دو درخت لو، زمین کو کھود کر آدھا زمین کے اندر اور آدھا زمین کے باہر رکھو، دونوں کے ساتھ لچکدار سی رسی باندھو اور اپنی طرف کھینچو، آگ میں گر جائیں گے۔ انہوں نے گلیل کی شکل کے درخت تیار کیے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اور جب اللہ کے مقرب چاروں فرشتوں نے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا، باری باری چاروں آئے اور بولے کہ آپ حکم کریں، ہم اس قوم کو تباہ کر دیں اور آگ کو بجھا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم سے آئے ہو؟ وہ بولے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ میرے لیے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ چاروں فرشتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردن سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا، میرے ابراہیم کو سردی بھی نہ لگے اور گرمی بھی نہ لگے۔ اور جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل تم بھی ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، کہیں وہ گھبرا نہ جائیں۔ جبرائیل نے ابراہیم کی شکل اختیار کی اور آپ کے پاس چلے گئے۔ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ نمرود اور اس کا لشکر محل کی چھت پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ ابراہیم جلے کہ نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم ایک نہیں دو ہیں اور پھولوں کی چادر پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو پہلے تو حیران ہونے لگے، پھر کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ جب سب لکڑیاں جل گئیں تو ابراہیم علیہ السلام پسینہ صاف کرتے ہوئے باہر آ گئے تو آپ نے فرمایا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، سب فائدہ اور نقصان صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یوں وہ دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں۔ دوسری آزمائش تب آئی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بچے اور بیوی کو پہاڑوں پر چھوڑ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، کچھ کھجوریں اور تھوڑا پانی ساتھ لیا اور اپنے بیوی بچے کو پہاڑوں پر چھوڑ آئے۔ جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو اماں ہاجرہ کا دودھ بھی آنا بند ہو گیا۔ وہ کھانے اور پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑوں پر بھاگ کر جاتی۔ جب خیال آتا کہ بچہ اکیلا ہے تو صفا سے مروہ کی طرف دوڑ لگاتی۔ یوں انہوں نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام بھوک سے تڑپ کر ایڑیاں زور زور سے زمین پر مار رہے تھے کہ ادھر سے اللہ کے حکم سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب اماں ہاجرہ واپس آئیں تو پانی دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آپ نے فرمایا زمزم یعنی ٹھہر جا، تو چشمے کا پانی ادھر ہی ٹھہر گیا۔ اس کا نام تب سے اب آب زمزم ہے۔ وہ اتنا بابرکت پانی ہو گیا کہ اس کو پینے سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر تب آئی جب آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے خواب کے متعلق بتایا تو انہوں نے فرمایا ابا جان آپ وحی کیجئے جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتے ہیں۔ آپ نے اماں ہاجرہ سے فرمایا کہ بیٹے کو نہلا دھلا کر نیا سوٹ پہنا دیجیے۔ دونوں باپ بیٹا مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان نے پہلے باپ کو بہلانے کی کوشش کی، پھر بیٹے کو اور پھر ان کی ماں کو، تو تینوں نے اس پر پتھر برسائے۔ مایوس ہو کر چلا گیا۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو آپ نے فرمایا ابا جان میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے، کہیں میرا پاؤں آپ کو نہ لگ جائے اور میں گستاخ نہ ہو جاؤں۔ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجیے کہ اللہ کا حکم مانتے وقت آپ کے ہاتھ نہ کام جائیں۔ اللہ کو ان کی گفتگو اتنی پسند آئی کہ چھری کے نیچے اسماعیل کو نکال کر جنت سے دمبا بھیج دیا تو دمبے کی قربانی ہو گئی۔ جب پٹی اتاری تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور سامنے دمبا ذبح ہو کر پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آپ کی قربانی قبول ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ بیٹے سے مسجد حرام تعمیر کرنے کا کام لیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔